بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شہزادہ آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں عیسائیوں کا شہزادہ ہوں، غسان کی ریاست سے آیا ہوں، میرا باپ بادشاہ ہے، میں نے تورات اور انجیل میں اپنے راہبوں اور پادریوں سے سنا ہے کہ آپ نبی آخر الزماں ہیں۔ میں اس علاقے میں کسی کام سے آیا تھا تو زیارت کے لیے حاضر ہو گیا، اور جب وہ واپس جانے لگا تو کہنے لگا، یا رسول اللہ، اگر میں آپ کو کوئی تحفہ اور ہدیہ دوں تو آپ قبول کریں گے؟ حضور نے فرمایا، تیرا تحفہ میں ضرور قبول کروں گا۔ جب وہ رخصت ہونے لگا تو کہنے لگا کہ میرا سامان یہاں سے 6 میل کے فاصلے پر ایک جگہ پڑا ہوا ہے، آپ کسی خادم کو میرے ساتھ بھیج دیں جو ہدیہ لے آئے۔ حضور کے 2 خصوصی خادموں میں حضرت انس یا حضرت زید کا نام مشہور ہے، لیکن اس وقت ان دونوں میں سے کوئی نہیں تھا۔ حضرت معاویہ حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت ان کی عمر 24 سال تھی۔ حضور نے فرمایا، معاویہ، اس شہزادے کے ساتھ جاؤ اور جو چیز تمہیں دے لے آؤ۔ حضرت معاویہ اس شہزادے کے ساتھ چل پڑے۔ یہ واقعہ تطہیر الجنان میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ حضرت معاویہ جب چلے، حضور کا حکم تھا کہ چلو، وہ چل پڑے۔ ان کا جوتا مسجد کی دوسری جانب پڑا ہوا تھا۔ حضور کے حکم کے بعد جوتا پہننا بھی گوارا نہ کیا اور ننگے پاؤں ہی اس کے ساتھ چل پڑے۔ اب شہزادہ مسجد سے باہر نکلا، حضرت معاویہ بھی نکلے۔ عرب کی سخت گرمی، شدت کی دھوپ، گرم ریت ہے، سلگتا ہوا صحرا ہے۔ جب مدینے سے باہر نکلے، حضرت معاویہ کے پاؤں جلنے لگے تو حضرت معاویہ نے اس شہزادے سے کہا کہ اپنا جوتا مجھے دے دو یا اپنی سواری پر سوال کر لو۔ تو اس شہزادے نے کہا کہ تو کمی ہے، تو نوکر ہے، تو غلام ہے، میں شہزادہ ہوں، کمی کو اپنا جوتا کیسے دے دوں؟ حضرت معاویہ تو مکے کے سردار حضرت ابو سفیان کے بیٹے تھے، لیکن آج پیغمبر کا حکم تھا۔ حضرت معاویہ خاموش ہو گئے اور 6 میل تک اس گھڑ سوار شہزادے کے ساتھ عرب کی سخت دھوپ اور تپتی ہوئی ریت میں بھاگتے رہے۔ 6 میل کا ایک طویل سفر کرنے کے بعد اس کا پڑاؤ آیا۔ شہزادے نے حضرت معاویہ کو سامان دیا۔ حضرت معاویہ سامان لے کر واپس آئے۔ حضور نے پوچھا، معاویہ، تم کیسے گئے اور کیسے آئے؟ حضرت معاویہ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضور بڑے خوش ہوئے کہ بغیر جوتے کے اتنی سخت دھوپ میں گیا ہے، اور حضور فرمانے لگے کہ تجھے اس نے کمی کہا تو تم واپس کیوں نہیں آ گئے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کا حکم تھا، یہ تو میرے پاؤں جلے ہیں، میرا پورا جسم بھی جل جاتا تو معاویہ واپس نہ آتا۔ اس وقت حضور نے اس کے جواب میں فرمایا تھا، احلم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ اگر بات صرف اتنی ہوتی تو میں شاید اس کا ذکر نہ کرتا، لیکن اس واقعہ کے وقت حضرت معاویہ کی عمر 24 سال تھی۔ پورے 34 سال گزر جانے کے بعد جب حضرت معاویہ دمشق کے تخت پر خلیفہ بنے اور ساری دنیا کے نصف حصے سے زیادہ حصے پر حضرت معاویہ کو حکومت ملی اور تنے تنہا دنیا میں اتنے بڑے اسلامی حکمران بنے، تو حضرت معاویہ کی فوجیں ملک غسان کو فتح کرنے گئیں۔ 3 مہینے بعد فوج واپس آئی تو مبارکباد پیش کی گئی کہ اے امیر المومنین، غسان فتح ہو گیا اور ہم 6000 قیدی قید کر کے لائے ہیں۔ حضرت معاویہ کے دربار میں جب وہ 6000 قیدی پیش کیے گئے، ان کے ہاتھ اور پیر رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ نے ان قیدیوں کو دیکھا تو سب سے آگے جو قیدی تھا وہی غسان کی ریاست کا شہزادہ تھا، جس شہزادہ نے حضرت معاویہ کو پہننے کے لیے جوتا نہ دیا تھا۔ حضرت معاویہ نے دیکھا کہ یہ وہی شہزادہ ہے۔ پہچاننے کے بعد حضرت معاویہ نے فرمایا، شہزادے کو میرے مہمان خانے میں لے جاؤ۔ 1 مہینہ تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مہمان خانے میں اس کی میزبانی کرتے رہے۔ اس نے نہیں پہچانا کہ یہ امیر المومنین ہے یا یہ وہی حضرت امیر معاویہ پیغمبر کا غلام ہے
جس کو میں نے کمی کہا تھا اور پہننے کے لیے جوتا نہ دیا تھا۔ اس نے نہیں پہچانا۔ جب 1 مہینے کے بعد وہ جانے لگا تو حضرت معاویہ نے فرمایا، میں نے تیری وجہ سے سارے قیدیوں کو رہا کر دیا اور تجھے بھی رہا کیا۔ اب جب وہ رخصت ہونے لگا تو 10,000 درہم حضرت معاویہ نے اسے بطور ہدیہ کے دیے۔ تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان ہے، رسول اللہ کا غلام ہے۔ اب اس کے ذہن میں آیا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو میں نے پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا اور میں نے اس کو کہا تھا کہ تو کمی ہے۔ اب اس کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ حضرت معاویہ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے امیر المومنین، آپ وہی معاویہ ہیں جو میرے ساتھ پیدل گئے تھے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا، اے شہزادے، ہاں میں محمد کا وہی کمی ہوں، میں محمد کا وہی نوکر ہوں۔ وہ شہزادہ کہنے لگا، میں شرمندہ ہوں۔ حضرت معاویہ نے فرمایا، میں نے تجھے پہلی مرتبہ ہی پہچان لیا تھا اور سب کچھ میں نے پہچاننے کے بعد کیا۔ تیرا اخلاق یہ تھا کہ تو نے مجھے جوتا نہ دیا تھا، شاید کہ تیرے مذہب نے تجھے یہی اخلاق سکھایا تھا، اور میرا اخلاق یہ ہے کہ تجھے بتلایا بھی نہیں، میں نے تجھے پوچھا بھی نہیں، میں نے پہچان کر تیری رسیاں کھلوائیں، میں نے پہچان کر تیرے ہاتھ کھلوائے اور پہچان کر تجھے مہمان بنایا، پہچان کر تجھے 10,000 درہم دیے۔ شہزادہ زارو قطار رونے لگا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں لیکن آپ سے زیادہ کوئی حوصلے والا نہیں دیکھا۔ جلدی کریں، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ اسی بات کو حضور نے فرمایا تھا، احلم من امتی معاویہ، یعنی میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ اور صرف یہی نہیں، حضور نے حضرت معاویہ کے لیے فرمایا، اے اللہ، اسے ہدایت یافتہ بنا دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ ایک اور جگہ حضور کا ارشاد ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہے۔ محدثین کرام اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ یہ جہاد سیدنا معاویہ کی خلافت کے زمانے میں ہوا تھا اور اس جہاد میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ ایک اور جگہ حضور نے ارشاد فرمایا، اے میرے اللہ، معاویہ کو کتاب و حساب سکھا اور اسے عذاب سے بچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ کے دور کو بھی رحمت کا دور قرار دیا۔ چنانچہ حضور کا ارشاد ہے کہ اسلام کا اول دور نبوی رحمت کا ہے، اس کے بعد خلافت کی رحمت ہے، اس کے بعد ملوکیت کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام والا حضور کے ساتھ سچا عشق اور محبت عطا فرمائے اور صحابہ کرام کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے اور بغض صحابہ سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔